ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری خبر محمدی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، خوابوں کی سیریل کے اندر آج ہم جو ہے وہ کویسچن اور سوال لے کے آئے ہیں کہ اگر کسی کو خواب آئے برا تو اس کو حقیقت بننے سے کیسے روکیں، یہ آج ہم جو ہے وہ کر سب سے سوال کریں گے۔ جی کر سکتے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ محمد اویس صاحب، آپ نے جو کویسچن کیا ہے کہ برے خواب کو حقیقت بننے سے کیسے روکیں۔ جی، برا خواب ایک آدمی کو آ جاتا ہے، جی، اس کی تعبیر بھی سامنے آ گئی، تو اس کا طریقہ کار، کچھ طریقے ہیں اس کو نوٹ کرنے چاہیے۔ جی، یہ میرا آج کا جو پیغام ہے بہت اہم ہے۔ جی، عموماً لوگوں کو خواب آتی ہے اور دن کو جناب بھاگتے ہیں، جی میں رات میں ساپڑ نظر آیا۔ نہیں، جس کو خواب آئے پہلی تو بات یہ بتائے نا، حدیث پاک میں آتا ہے اس کو بتایا جو عالم ہے یا اس کو بتایا جو قریبی دوست ہے، اسے بتانا چاہیے۔ اور اسی طرح خواب کو ضائع کرے، 3 مرتبہ اپنی بائیں جانب تھوکے، پھر اعوذ باللہ پڑھے مکمل، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ اس سے خواب ضائع ہو جاتی ہے، خواب کا نقصان، خواب کا اثر ٹوٹ جاتا ہے۔ سویا ہوا تھا تو کروٹ بدل دے، دوسری سائڈ پہ کروٹ کر دے، چینج کرے اپنی کروٹ کو، اور اس سے نفسیاتی علاج بڑا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو تنہا لیٹا ہے کمرے میں، اسے برے خواب آ رہے ہیں، ڈرونے خواب آتے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے جب آدمی اکیلا سوتا ہے کمرے میں، 2 مومنوں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے تو ان پر کوئی چیز ہیوی نہیں ہو سکتی۔ اگر 2 سے زیادہ ہوں تو پھر اور زیادہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس پر چیزیں زیادہ ہیوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب لیٹتا ہے آدمی تو چیزیں پریشان بھی کرتی ہیں اسے۔ اگر وہ اذکار کر کے سوتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت اس پر کرتے ہیں، خاص اپنی رحمت سے ایک فرشتہ بھیج دیتے، ساری رات اس کے قریب رہتا ہے۔ ہاں، کروٹ جب انسان چینج کرتا ہے، ڈرونا خواب آ رہا ہے، اکیلا سویا ہے، لائٹ بند ہے، تو ڈرونا خواب آ رہا ہے، جب اسے اچانک جھٹکا لگا، اٹھ گیا، تو سائڈ چینج کر لے تو یہ جو معاملہ خواب کا ہے نا، یہ بدل جائے گا، چینج اس میں آ جائے گی۔ یہ اس کا بہت شاندار علاج، یہ بھی حدیث پاک نے دیا ہے، یہ میرا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی طرح اس کے اندر اور بھی یہ کہ نفل پڑھے، 2 رکعتیں ادا کرے، نماز پڑھے اٹھ کے۔ اور اسی طرح اس بندے کو یہ چاہیے کہ جو خواب ہے، کسی معبر کو، کسی خاص خواب کی تعبیر دینے والے کو پوچھے، وہ تعبیر دے۔ اس پر میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے نبی یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر تھے، بادشاہ نے اپنا ایک آدمی ایلچی بھیجا۔ ایلچی نے کہا، بادشاہ آپ کے خواب کی تعبیر، میں ایک بندے کو ڈھونڈوں گا اور مجھے پتہ ہے ایک آدمی ہے وہ آپ کے خواب کی تعبیر۔ اس نے کہا، ہوش میں کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کے خواب کی تعبیر جیل میں پڑا بندہ دے گا؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اس نے کہا، نہیں بادشاہ، موقع تو دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ گیا وہ بھاگتا ہوا، جاتے ہوئے کہتا، ایھا صدیق، اے سچے، تجھے بادشاہ بلا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا، بادشاہ کو یہ خواب آیا ہے، خواب کے اندر اس نے 7 موٹی تازی گائیں اور 7 باریک، 7 خشک سٹے، 7 سرسبز سٹے دیکھے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ 7 سال قحط سالی رہے گی، 7 سال خوشحالی رہے گی۔ جب تعبیر ملی تو بادشاہ کو بتائی گئی، بادشاہ نے سارے معبرین سے پہلے پوچھ لی۔ معبرین نے کہا، اضغاث و احلامین، یہ تو پرا گندے خواب ہیں، یہ بھی کوئی خوابوں میں سے کوئی خواب ہے۔ بادشاہ نے کہا، ویلیاں روٹیاں کھان ڈے بیٹھے تسی سے، مجھے اصل بات بتاؤ، اس کی تعبیر کیا ہے؟ جب تبھی اس بندے نے آ کے بتائی
جو شراب نچوڑتا تھا اس نے کہا بادشاہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے. اس نے کہا کس نے بتائی؟ فرمایا وہ جیل کے اندر ایک آدمی ہے بہت خوبصورت اور بہت بڑا وہ تعبیریں دینے والا ہے. فرمایا اچھا. یعنی اس چیز سے ویسا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوابوں کا علم بہت خاص علم ہے جو اللہ نے اپنے ایسے پیغمبر کو دیا تھا جس کو اللہ نے عادی دنیا کا حسن سے نواز دیا, اس کو دیا ہے. یہ بہت بڑا علم ہے یہ. تو یوسف علیہ السلام جب بادشاہ نے کہا جیل میں ایسا بندہ ہے, فرمایا جی جیل کے اندر ایسا بندہ ہے. میں پھر جلدی کرو اس کو بلا کے لاؤ. جب بلایا گیا تو یوسف علیہ السلام باہر آنے کے لیے تیار نہیں تھے. میں ان عورتوں کو بلاؤ جن کے الزاموں کی وجہ سے میں اس جگہ پر آیا ہوں. بلایا گیا, انہوں نے کہا نہیں یوسف نیک آدمی ہے, یہ پاکیزہ تھا, ہم نے ہی اس کے اوپر الزام لگائے تھے. جب پاکیزگی پورے مصر میں پھیل گئی تو پھر یوسف علیہ السلام باہر آئے. یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے تعبیر تو پہلے سن لی تھی, ایک ہوتی ہے خواب, ایک ہوتی ہے تعبیر, ایک ہوتی ہے تدبیر. یہ ہے حقیقت بننے سے اس کو روکنا جا کے. خواب آئی ٹریفک حادثہ ہو گیا, خواب آئی قتل ہو گیا, خواب آئی سانپ لڑ گیا, خواب آئی زہریلا جانور ڈس کے چلا گیا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اصل میں یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے محبر بیٹھے ہیں لیکن تدبیر کوئی نہیں بتاتا. تدبیر قرآن سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. وہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا بھئی آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے. پھر 7 سال تو خوشحالی کے ہیں, وہ تو ٹھیک, 7 سال مکمل خشکی کے ہیں. نیل جو ہے خشک ہو جائے گا دریا, اور اس کے علاوہ قحط ہر طرف ہو جائے گا, گندم ملے گی نہیں, تو کیا کریں گے؟ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا تھا سر سبز جو سٹے ہیں ان کو لو اور زمین کے اندر گودام بناؤ, سٹوں سمیت گندم کو محفوظ کرو. محفوظ کرنے کے بعد جو بندہ دے دے گندم ان کے نام لکھو, لسٹیں بناؤ, محفوظ کر لو. 7 سال دانوں کو محفوظ کرتے جاؤ خوشحالی کے دنوں میں, اور جب تنگی کے دن آئے, قحط کے دن آئے, اس دنوں میں جو بندے جس نے جمع کروائی تھی ان کو دینا شروع کر دو گندم. اور خشکی اور قحط کے دنوں کے اندر یہی گندم کام آئے گی. قحط کا ہم مقابلہ ایسے کریں گے. یہ تھی تدبیر. اس لیے حقیقت بننے سے پہلے کسی خاص محبر سے ڈسکس کیجئے گا, ورنہ خواب کا اثر انسان کی زندگی پر بہت گہرا ہوتا ہے. اور اسی کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ یہ سمجھتے شاید مجھ پر جادو ہے, شاید میں بیمار ہوں, بڑے بڑے ٹیسٹ کرواتا ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اوپر خواب کا اثر ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے شاید نظر لگی ہے, بڑے بڑے دم ہوتے ہیں, سنگیاں لگوائی جاتی ہیں, لیکن بیماری پھر بھی نہیں جاتی. وہ اس کو کیا چیک کرنا چاہیے؟ اپنی خواب کو ضائع کرے, 5 منٹ کے اندر نہیں بلکہ 1 منٹ میں اس کا علاج ہونا شروع ہو جائے. اور الحمدللہ پچھلے دنوں میں نے 2 آدمیوں کا علاج اس انداز سے کیا ہے, اور ٹائم نہیں ہے میں ورنہ اس پر مکمل تفصیلی بتاتا کہ وہ کیسے ہوا. تو یہ تھی اس کے مختلف طریقے حقیقت بننے سے پہلے ہم برے خواب کو کیسے روک سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. جس بھائی کو خواب یا کسی بہن کو آئی ہے تو وہ ضرور اگر سب سے کانٹیکٹ کریں, نیچے نمبر مینشن کیا ہے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ